ابراہیم علیہ السلام کا سوال یہ ہے، ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تو مجھے دکھا کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ یہ سوال الگ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ سے یہ فرمایا، قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم کو یقین نہیں ہے کہ میں مردہ کو زندہ کرتا ہوں، موت کے بعد اٹھاتا ہوں؟ انہوں نے کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں مولا، یقین تو ہے لیکن میں اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں عین الیقین، یعنی یقین کے بھی درجے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، یقین کے درجے ہیں۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر کے یقین حاصل کرنا چاہتے تھے، یہ عین الیقین ہے۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین۔ علم الیقین کا مطلب، جیسے میں نے آپ کو کہا، میں نے کوئی خبر دے دی کہ ایک پرندہ ہے، اس کا فلاں نام ہے اور بہت خوبصورت ہے، آپ نے میری بات کو مان لیا اور یقین کر لیا، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ میں نے کہا آگ جو ہے گرم ہوتی اور لال ہوتی ہے، آپ نے کبھی دیکھا نہیں تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا، میری بات کو سنا اور آپ نے کیا کیا، مان لیا، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ لیکن آگ آپ کے سامنے رکھی گئی اور آپ نے اس کی گرمی کو محسوس کیا اور لال پن کو بھی دیکھا، تو ابھی علم الیقین پہلے سے تھا، اب عین الیقین بھی آ گیا، دیکھ کر کے یقین ہو گیا، اور اگر ہاتھ ڈال دیے تو پھر حق الیقین ہو گیا، یعنی یہ یقین کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جنت ہے، یہ ہم سب کو کیا ہے، علم الیقین ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا کہ جنت ہے، ہم نے مان لیا، یہ کیا ہے، علم الیقین۔ عین الیقین ہے کسی کو؟ ہم میں سے کسی نے جنت دیکھا نہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم الیقین بھی ہے، عین الیقین بھی ہے، اور حضور جنت میں گئے بھی ہیں، وہ حق الیقین بھی ہے۔ اللہ رب العزت موجود ہے، اللہ ہے، ہم سب کو کیا ہے، اس کا علم الیقین ہے، صرف علم ہے، اللہ ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عین الیقین بھی ہے، میرے رب کو انہوں نے دیکھا بھی ہے اور محسوس بھی کیا ہے، شب معراج میں وہ حق الیقین۔ تو اسی طرح سے یہ مردوں کو زندہ کرنے والا جو معاملہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، مولا مجھے یقین تو ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں، عین الیقین چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ، رب تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مصلحتیں وہی بہتر جانتا ہے۔ ان 4 پر کے ذبح کرو، ان قیمہ بنا کر چاروں پرندوں کو ملاؤ، پورا ان کا قیمہ ایک دوسرے سے ملاؤ اور 4 حصے کر کے 4 پہاڑوں پر گوشت رکھ کر کیا ہو۔ ایک لمبا پروسیس تھا، دیکھنا ہے تو کچھ محنت کر کے دیکھو۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، ان کا نام لے کر کے بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تو ان پرندوں کا گوشت بھی مل چکا تھا، ایک دوسرے کا گوشت پورا مکس ہو چکا تھا، لیکن ہوا میں وہ گوشت اڑا، اور جس کا گوشت تھا اس کے جسم میں جا کر کے وہ فٹ ہوتا رہا، اور بغیر سر کے وہ پرندے اڑتے ہوئے آئے، اور جس کی منڈی جہاں تھی، جس کا منہ جہاں تھا، اس سے جڑ گئے اور زندہ ہو کر چلنے لگے۔ یہ معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہ پورا کیا ہوا، یہ عین الیقین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سامنے ہوتے ہوئے یہ دیکھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا، اے مولا مجھے علم تو تھا ہی، لیکن آج دل کو قرار آ گیا کہ یقیناً تو مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 4 پرندے لیے تھے، ان کے متعلق صوفیاء کاملین نے بھی نقل فرمایا، مفسرین نے بھی فرمایا ہے کہ وہ 4 پرندے، اس میں ایک مرغا تھا، ایک کبوتر تھا، ایک کوا تھا، ایک مور تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک مرغا تھا، ایک کوا تھا، ایک کبوتر تھا، ایک مور تھا۔ یہ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیے۔ بہرحال اب وہ 4 پرندے ذبح ہوئے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا،
قدرت خداوندی کا وہاں پر مظاہرہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو دکھایا کہ چاہے کسی کا گوشت کہیں پر بھی ہو، جب وہ اٹھانا چاہے تو اٹھائے گا. تم قبروں میں بوسیدہ ہو جاؤ، 1000 سال کے ہو جاؤ، جب وہ مولا چاہے گا تو پھر دوبارہ تمہیں اٹھائے گا. یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ضروری ہے. ہم سب اٹھائے جائیں گے، چاہے کوئی شیر ہمیں نگل جائے، پانی میں ڈوب کر کے مر جائے، چاہے آگ میں جل کر کے ختم ہو جائے، لیکن اللہ عز و جل ہمیں دوبارہ اٹھائے گا. آج بھی بہت ساری چیزیں ایسی، سائنس کے ایجادات ایسی ہیں کہ پلین جو کریش ہوتے ہیں سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایک بلیک باکس کچھ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ پورے کے پورے حادثے کے معلومات لے لیتے ہیں. چاہے پلین پورا جل کر خاک ہو جائے، لیکن وہ جو بلیک باکس ہے اس کے ذریعے سے ان کو پورے معلومات مل جاتی ہیں. اسی طرح سے اللہ عز و جل نے ہماری ریڑھ کی ہڈی میں ایک حصہ ایسا رکھا ہے جو ہمیشہ اس میں سارا ریکارڈ، جس کو ڈی این اے سمجھ لیں آپ، وہ ویسے ہی رہے گا. آج 100 سال کے مردے کی ہڈی بھی نکال کر کے لیبارٹری میں دیتے ہیں تو یہ چیک کر کے آج کی سائنس بتا دیتی ہے کہ یہ کتنا پرانا مردہ ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. ہڈیوں پر ریسرچ کر کے لیب بتا سکتی ہے. میرے عزیزو، وہ خلاق کائنات ہے جس نے خود پیدا کیا، کیا وہ ہماری بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ ملا کر نہیں اٹھائے گا؟ یہ یقین لے کر کے چلیں کہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہی ہے. چاہے اب یہاں پر اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے مرنے کے بعد الگ الگ معاملات کر لیے، یہی ڈر کر کے کہ کہیں ہم کو اٹھا کر حساب نہ پوچھا جائے. کچھ لوگوں نے جلا کر راکھ کر دیا اور پھر پانی میں بہا دیا. اور کچھ ایسے بھی دھرم ہیں بیچارے مرنے کے بعد ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلاتے ہیں. وہ بھی یہ سوچتے ہیں چیل کوے کھا جائیں گے تو ان کے پیٹ میں چلا گیا تو کہاں ہے. میرا مالک و پروردگار جو ایک نطفے سے ہمیں بنایا ہے، ایک پانی کا قطرہ جو ہم کچھ نہیں تھے تب اس نے بنایا، اب ہونے کے بعد پھر فنا ہونے کے بعد دوبارہ وہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟